بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت اور امان میں رکھے۔ ہم مختصر سر سلسلہ لے کے چل رہے ہیں محرم الحرام کا۔ آج ہے 7 محرم الحرام، اس پہ چھوٹی سی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر صحیح الحمدللہ۔ ہے؟ چلیں اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ بس آج خواری ہوئی، وہ ساڈا شکر ادا کرنا آیا تے اسی اپنی قوم نو آپ تنگ چلیں کیتا کوئی ہے۔ بات نہیں، چلتا ہے یہ اس طرح سے۔ اب حالات کی وجہ سے چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، آج ہے 7 محرم الحرام، تو سلسلہ لے کے چلتے ہیں آگے۔ ہاں جی، آج کا بس ذرا ایک تو یہ تھا کہ پیاس کی شدت ہو گئی تھی، پانی نہیں دے رہے تھے جی، تو گرمی شدید، گرمی شدید، پھر کمپینینز کو آہستہ آہستہ مارتے جا رہے تھے۔ تو آج کی جو سب سے سگنیفیکنٹ شہادت ہے وہ حضرت قاسم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت قاسم 13 سال کے تھے، حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، اور حضرت امام علیہ السلام حسین علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو چھوٹے تھے، 13 سال کے تھے، اجازت نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ جذبہ تھا کہ میں نے جب میں ہوں ادھر تو پھر میں نے حفاظت کے لیے جانا ہے، تو پھر جان قربان کی۔ تو آج کا دن پھر جو ہے نا اس لحاظ سے بھی بھاری تھا، اور مجالس میں پھر خاص طور پہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر جو فقہ جعفریہ والے ہیں وہ ماتم بھی کرتے ہیں۔ تو 10ویں محرم تک بس یہی ہے کہ ہر روز ایک نئی ٹریجڈی تھی، مسلسل 10 دن ٹریجڈی کے دن تھے۔ تو آج کا دن جو تھا وہ حضرت قاسم ذرا آپ سوچیں، دیکھیں کتنا دل ہلا دینے والا ہے۔ ذرا سا بھی دل کسی کے نرم نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، اور پانی آپ نے اتنی شدید گرمی میں پانی، اور بچوں تک کو نہیں بخشا۔ حالانکہ اسلام دوسری طرف بھی دیکھیں تو وہ اسلام کے نام پہ تھے نا، اسلام کے نام پہ ہی وہ اپنے آپ کو کر رہے تھے نا، اسلام کے نام پہ کر رہے تھے۔ تو لیکن اسلام تو پھر اصل میں اسلام نہیں تھا۔ اگر اسلام، کیونکہ قرآن پاک میں ہے اہل بیت کا محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجر نہیں مانگا، اہل بیت کی محبت۔ اسی طرح کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی اجر چاہیے، جو بھی میں محنت کی ہے میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف یہ فرمایا گیا کہ اہل بیت کی محبت۔ بالکل۔ اور جب آخری خطبہ تھا تب بھی آپ نے یہی فرمایا تھا۔ تو بیچ میں بس اب جو پہنچتا ہے ہم تک پہنچا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ سنت، قرآن اور اہل بیت کی محبت۔ تو لیکن قوم ہماری جو ہے نا وہ بڑی ظالم ہے۔ پھر ہم ہمیشہ کی طرح مطلب یکم سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تعلیمات کو یاد رکھنا چاہیے۔ تعلیمات کو، اصل چیز ہے تعلیمات کو یاد رکھیں۔ تعلیم یہ تھی کہ حق بات کے لیے آپ ڈٹیں، اور حق بات ہمیشہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو تھا کہ جس ضد کی بیعت نہ کرنی تھی، یہ کوئی ضد نہیں تھی، یہ صرف یہ تھا کہ اسلام میں پھر یہ جو ہے ایک تو زبردستی بیعت وہ بعد میں بھی ہوئی، اس طرح کئی خلفاء نے لی زبردستی بیعت۔ آپ نے بعد میں بھی دیکھا، ہم نے دیکھا ہسٹری میں ہے کہ کئی اماموں کو شہید کیا گیا، اہل سنت کے بھی، اہل تشیع کے بھی، تقریباً سارے اماموں کو شہیدی کیا گیا، اور صرف اسی وجہ سے کہ شہنشاہ کی یا بادشاہ کی اس وقت جو خلیفہ کہلاتے تھے ان کی باتیں نہیں مانی گئی۔ اب جو تھے امام اعظم ابو حنیفہ جی، ان کو بھی اسی طریقے سے نا کہ تم چیف جسٹس نہیں بنتے، تو اس طریقے سے پھر ان کو قید کیا گیا، پھر قید میں زہر دے دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے اہل تشیع کے سارے اماموں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، چاہے اہل سنت کی ہم بات کریں گے یا دوسری طرف بات کریں گے، اہل تشیع کی بات کریں گے،
تو جو حق پہ تھا نام انہی کا زندہ نام انہی کا زندہ نام ہے. انہی کا ان زندہ. لوگوں کا اگر نام کوئی لیتا بھی ہے تو لان تانی کرتا ہے. حق پہ قائم رہنا بہت مشکل ہے. جتنا مرضی بڑا بادشاہ تھا وہ اس کا نام نہیں ہے. آپ ابھی بھی دیکھیں، اگر ہم آج کے دور کی بھی بات کرتے ہیں، ہم دوستوں کے گروپ کی بات کرتے ہیں، کچھ بھی جو سچ بات کر رہا ہوگا عموماً اس کے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے. پہلے تو یہ کہ سچ بات کسی کو اچھی لگتی ہی نہیں ہے، اور جو سچ بولتے ہیں اس کے دوست بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو جھوٹ اچھا لگتا ہے، جھوٹ میں لپٹی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں، سچ کوئی سننا بھی نہیں چاہتا. تو یہاں پہ بھی ساری باتوں کا یہی نکلتا ہے خلاصہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں. جو قربانی یہی کہا تھا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ کل ہم 8ویں محرم الحرام پہ بات کریں گے، تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے 8 محرم الحرام پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں. ہم بالکل مختصر سی بات کر رہے ہیں اور سب جانتے ہیں واقعات کو، ہسٹری سب نے پڑھی ہوئی ہے، مسلمان ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. بہت دل دکھی ہوتا ہے سارا کچھ جب یہ واقعات ذہن میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ایک لمحے کو آپ آنکھ بند کریں، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر ایسے لگتا ہے آپ کو دریائے فرات، خیمے، بھوک بھی ظاہر ہے، پانی نہیں مل رہا تو کھانا کہاں سے مل رہا ہوگا، بچے پیاسے، کیا حال ہوگا، کیا صبر ان بچوں کا بھی. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. ہمارے بچوں کو گرمی لگتی ہے، ہم ان کے لیے کہیں باہر بھی ہوں تو جوس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے جوس بچوں کو مل جائیں، ڈرنکس مل جائیں، پانی کی ٹھنڈی بوٹلز گھر سے انتظام کر کے لے کے جا رہے ہوں گے. تو ان بچوں کا کیا صبر ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کا آخرت میں بلند ترین مقام ہے. وہ عظیم ہستیاں، انہوں نے برداشت ہمارے لیے کیا، اس لیے ہمیں بالکل اپنی زندگی سے ان کی تعلیمات بھولنی نہیں چاہیے. ہماری زندگی میں ان کا اثر نظر آنا چاہیے، مقصد سمجھنا چاہیے، اس قربانی کا مقصد سمجھنا چاہیے. ایسے ہی جب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جیسے ہی نام آتا ہے دل ہل کے رہ جاتا ہے. انہوں نے کیوں اتنا برداشت کیا؟ اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے انہوں نے خون ریزی بالکل نہیں ہونے دی، اور بھوکے پیاسے ان کے گھر کا محاصرہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پہ، میں پھر وہی کہتی ہوں، ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کچھ چھینٹے ہم پہ ڈال دے ان کی ہستیوں کی، خاک کی، ان کے سائے کی، تو ہماری دنیا سنور جائے. اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق دے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل 8 محرم الحرام پہ بات کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد. چینل کو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ. گپ شپ ود آمنہ خان.